کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس حوالے سے مالکان اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہ رہے ہیں یا وہ مکمل کمرشلائز ہوئے ہوئے؟ تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے میڈیا کے جو ادارے ہیں ظاہر ہے اس کے مالکان بھی مسلمان ہیں. میں تمام میڈیا اداروں کی بات کر رہا ہوں کم و بیش. اور جب مسلمان ہیں تو ایک اللہ رسول سے تعلق بھی ہے. تو نشریات اگرچہ ریٹنگ کا ایک تعلق رہتا ہے ہمیشہ, لیکن اس کے باوجود کرتے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بھی نہ کریں نا تو آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کسی سے کوئی سوال؟ یعنی اللہ رسول کی رضا بھی مقصود ہوتی ہے اور دنیا کا مفاد بھی ظاہر مقصود ہوتا ہے کیونکہ کمرشل چینل ہے. وہ ثانوی حیثیت کو آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب پہلے ان کی تو یہی ہے کہ کمرشلائز کے مجھے کتنے تو ہمیں انکم. شک نہیں کرنا چاہیے نا عمران بھائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ کمرشل مقاصد بھی ہیں ان کے. اچھا, یہ رمضان شوز میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجربہ یا ایکسپیرینس 20 سالہ وہ کیا بتاتا ہے کہ رمضان شوز میں دین کم ہے, مذہب کم ہے اور ڈرامہ زیادہ دکھایا جاتا ہے؟ یہ سارے سوال انٹر ریلیٹ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح سے بہت تیزی آ گئی ہے نا, پہلے 20 منٹ کا ویڈیو بھی یوٹیوب پہ کوئی دیکھ لیتا تھا, پھر آہستہ آہستہ شارٹس آئے, کلپس آئے, چیزیں کم ہوتی گئیں, لوگوں کے رجحانات بدلتے رہے, خواہش. ہاں جی, تو اسی طرح اگر آپ خالصتاً جو رمضان نشریات جیسی ہونی چاہیے, جیسی تربیتی گفتگو ہونی چاہیے, اگر مستقل وہ کریں گے نا تو آپ کے گھر والے, میرے گھر والے شاید اس کو اتنی دلچسپی سے نہ دیکھیں. تو دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پہ نشریات پلان کی جاتی ہیں اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیجیے ٹیکنیکل انداز کے اندر کہ کب کون سا سیگمنٹ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تاکہ نشریات دیکھنے والے کا آپ کے ساتھ تعلق برقرار رہے, ریموٹ سے دھیان ہٹا رہے. ہاں, اگر آپ ایک ہی بات کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے وہ پھر دور ہو جائے گا. مذہبی جذبات کو وہ کمرشلائز کرنا جائز سمجھتے ہیں آپ؟ خاندانی جذبات کو کمرشلائز کرنا بھی جائز نہیں ہے, قومی جذبات کو کمرشلائز کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو جذبہ جس جہت کا ہو اس کو اسی کی روح کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے. تو مذہبی جذبہ رہنا چاہیے ہمیشہ, کمرشل اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کوئی کرتا بھی نہیں ہے شاید, اور جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کے ساتھ ایک عرصے کا واسطہ ہے میرا ماشاءاللہ, اور الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا, اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی رہے گا انشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کو 20 سال ہو گئے ہمیں دیکھتے ہوئے, کہ ہم آپ کو 20 سال سے دیکھ رہے ہیں مختلف رمضان ٹرانسمیشن مختلف چینلز پہ, بڑی تباہ کن قسم کی اور مارکت الارا جو ہے نا آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کیا ماشاءاللہ. تو کبھی ایسا ایکسپیرینس آپ کو دیکھنے میں آیا یا آپ کی نظر سے گزرا یا آپ کے ساتھ ہوا کہ اسپانسرز کے دباؤ پہ آپ نے اسکرپٹ پہ یا سوالات میں کوئی تبدیلی کی ہو اپنے رمضان ٹرانسمیشن کے؟ اس پہ تو میں نے آپ کو جس طرح شروع میں عرض کیا, میں آپ کو 100% گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, اسپانسرز کا اسکرپٹس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں پاکستان کے الحمدللہ سب سینسر کے حوالے سے آزاد ہیں اور سب اپنی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں. ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, اسلام اور پاکستان کے استحکام کی پالیسی ہوتی ہے الحمدللہ. اسپانسرز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کمرشل ٹائم ہے, وہ اپنا کمرشل ٹائم لیں. ہاں وہ مشورہ دے سکتے ہیں سیگمنٹ کے حوالے سے کہ مثلاً کچن سیگمنٹ کر لیں, مثلاً آپ کوئز سیگمنٹ کر لیں. ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے بطور اسپانسر, یہ وہ کر سکتے ہیں. باقی اس میں کیا کہا جا رہا ہے, کیسے کہا جا رہا ہے, اس پر ان کا کنٹرول نہیں. اور ایک اور چیز, ہاں میزبان یا مہمان کے حوالے سے ان کی فرمائش ہو سکتی ہے, اور ظاہر اتنا تو ان کا حق ہے. چلیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے کہ رمضان ٹرانسمیشن جو مختلف چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں, اس میں علماء کرام کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ خالصتاً علمی بنیاد پہ ہوتا ہے یا مقبولیت کی بنیاد پہ, کہ یار یہ مولوی صاحب جو یا یہ مفتی صاحب ہے نا فوراً وائرل ہو جاتے ہیں, ان کو جو ہے نا لے کر آؤ رمضان ٹرانسمیشن میں؟ یہ بھی بدقسمتی ہے ویسے. مطلب ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. جو مقبول ہوتا ہے نا وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ غیر عالم ہے یا وہ نعوذ باللہ اس کے پاس علم نہیں ہے. ہاں اس سے بہتر عالم ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ, بہت زیادہ بہتر عالم ہیں, لیکن
انہیں کئی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے ٹیلی ویژن انڈسٹری جو ہے وہ سامنے نہیں لاتی. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کا بولنے کا انداز اتنا عوامی نہیں ہوتا, یا شاید وہ اتنا جو ہے وہ زیادہ علمی گفتگو کرتے ہیں, یعنی ان کی گفتگو اتنی مشکل ہوتی ہے کہ عوام سمجھ نہ پائے, یا یہ کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ آنا چینل پر آسان نہیں ہوتا. اسی طرح اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن مقبولیت والی بات درست ہے. لیکن جو مقبول ہیں یعنی مشہور ہیں, معروف ہیں, اگر چینل انہیں بھی بلا رہے ہیں اور مثبت کانٹینٹ مہیا کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ A+ کو نہیں لا سکتے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا, اسی کو میں انٹرلنک کروں گا اپنا اگلا سوال کہ اگر کسی مہمان کو ہم ریٹنگ کے لیے یا مقبولیت کے حوالے سے بلاتے ہیں تو کیا اس کا موضوع سے مطابقت رکھنا ضروری ہے؟ کہ مطلب مثال کے طور پہ ہم ایک مذہبی سیگمنٹ کر رہے ہیں, اس میں ہم روزمرہ کے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں, عوام کے دین میں مذہب ہمارے اس حوالے سے کیا کہتا ہے. اب وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ مقبول تو ہیں, اب ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جیسے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں, اب وہ مفتی صاحب کو نہ پتہ ہو, پھر اول تو دیکھیں ہم یہ میں نے سوال کیا, میں سمجھ گیا آپ کا سوال مثال کے طور پہ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے نا, ایون پاکستان نے کرکٹ ٹیم بھی بنائی ہے تو اس نے پورا پلان کیا ہے کہ مجھے اتنے اوپنر رکھنے ہیں, مڈل آرڈر میں یہ رکھنا ہے, اور میرے پاس فاسٹ بالر اتنے ہونے چاہیے, اسپنر اتنے. پرچی والے بھی تو ہوتے ہیں نا ٹیم میں, پرچے والے ہوتے ہیں, پرچی اور سفارشی ضرور ہوتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود ان کو اپنا کام تو آتا ہے نا. پرچی 18 کو آپ 20 کر سکتے ہیں, 15 کو 20 نہیں کر سکتے آپ, یعنی 19 کو 20 کر دیں گے, 18 کو 20 کر دیں گے. تو انتخاب عام طور پہ نشریات کی مطابقت سے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض علماء ہیں جو فقہ کے ماہرین ہیں, جیسے کہ آپ نے سوال کیا غسل کا یا نماز کا یا دیگر, تو انہیں فقہ سے متعلق اگر سوال ہیں تو ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. اسی طرح بعض ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جو سیرت کے اوپر اچھی بات کر لیتے ہیں, واقعات اچھے سنا لیتے ہیں, قصے اچھے سنا لیتے ہیں, تو ان کو اس تناظر میں بلایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک اگر کوئی کسی بھی انڈسٹری میں ہو وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کو بلاتا ہے تبھی ان کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور آپ نے تو خود کہا تھا نا شروع میں کہ ریٹنگ تو اسی وقت آئے گی نا جب آپ متعلقہ شخص کو بلائیں گے.